السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب. سکسیس لائز اونلی ان دا ویلیڈیٹی ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امپاورنگ مسلم یوتھ ان اسلام سائنس اے آئی نیشنل بلڈنگ کا دوسرا لیکچر، جس کے اندر ہم 4 قسم کے اے آئی ٹولز کو ڈسکس کریں گے. یہ جو اے آئی ٹولز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کی لائف کے لیے بھی، آپ کے کیریئر ورکس کے لیے بھی، کیونکہ آپ اسکول ٹیچر ہیں، آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کے ذریعے آپ بہت سے کاموں کو بہت جلدی کر سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ سیریز ہوئے گی، کیونکہ پارٹ 1 ہے، آگے پارٹ 2 اور 3 بھی انشاءاللہ لانچ کریں گے. کافی زیادہ اے آئی ٹولز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. تو فرسٹ آف آل پہلے ٹول کا نام ہے جی لویبل اے آئی. یہ کس چیز کا ہے جی؟ لو لیٹر لکھوانے کا ٹول؟ نہیں جی نہیں. جس طرح کل آپ نے دیکھا تھا گروک کو ہم نے لکھا تھا، اس کے ذریعے ہم کوڈنگ لکھواتے تھے، لیکن وہ کوڈنگ کے لیے تھا نہیں، وہ ڈیپ ریسرچ کے لیے تھا. لویبل جو اے آئی ہے یہ ہے ہی کوڈنگ کے لیے. آپ اس کے ذریعے کوڈز لکھوا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو میں کہتا ہوں رائٹ می کوڈ فار ایجوکیشنل ویب سائٹ ویری پروفیشنل. اور آپ جو بھی اس کو بتانا چاہتے ہیں بھائی جو بھی تفصیل آپ نے اس کو بتانی ہے وہ آپ اس کو بتا دیں. تو یہ آپ کو ایک اچھا خاصا جو ہے وہ کوڈنگ کی پوری سیریز بنا کر آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہو گیا. جتنی دیر میں یہ ساری کوڈنگ وغیرہ کرتا ہے، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہوتا ہے، تو اتنی دیر میں ہم ذرا ادھر آ جاتے ہیں، دوسرے اے آئی ٹولز کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے اے آئی ٹول کی سمجھ میں آ گئی. یہ دیکھو، اس نے آپ کی جو آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں اس کا آپ نے باقاعدہ اس نے خود ہی نام دے دیا EDU ورس کوڈ کرافٹ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بنا رہا ہے، جتنی دیر میں یہ بناتا ہے اتنی دیر میں ہم دوسرے اے آئی ٹول کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو لویبل اے آئی ٹول کس لیے استعمال ہوتا ہے جی؟ کوڈنگ کے لیے، اور اچھی خاصی پروفیشنل کوڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بارے میں بھی اور بھی میں ایک فلسفہ بتاتا ہوں. پہلے آگے آ جاؤں. آگے ہے جی ہمارے پاس یو لرن اے آئی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ بڑے بڑے یوٹیوب کے لیکچرز ہوتے ہیں. آپ اگر چلے جائیں وہاں پر یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں، کسی بھی آپ کورس کے بارے میں جاتے ہیں، مثال کے طور پر سائبر سیکورٹی کا آپ نے کورس لینا ہے، یا پھر آپ نے ایتھیکل ہیکنگ کا کورس لینا ہے، پائتھن کا کورس لینا ہے، یا اس سے بھی بڑے بڑے اگر آپ نے کورسز لینے ہیں تو وہ کوئی بہت بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں، گھنٹے گھنٹے کے لیکچرز ہوتے ہیں، 2-3 گھنٹے کے لیکچرز ہوتے ہیں. تو اس کا ایک میں حل بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ پیسٹ کا لنک دیکھ لو. یو لرن اے آئی میں آپ نے آنا ہے، سائن اپ آپ نے کر لینا ہے، اور کوئی بھی ویڈیو ہے، مثال کے طور پر میں کل کی ویڈیو کو اٹھا لیتا ہوں، اس کا لنک اٹھا لیتا ہوں اور وہ یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں. اب جب میں نے یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیا تو اس کے سسٹم کے اندر وہ ویڈیو، اس میں جو باتیں میں نے پوری 20 منٹ کی ویڈیو میں جو بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری اب اس کے اندر آ جائیں گی. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ بھئی مجھے اس لنک کی ویڈیو کے نوٹس بنا کر دے، مجھے اس کے MCQs بنا کر دے، یا مجھے سمجھاؤ کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. وہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ کر کے دے دے گا. باقاعدہ یہ لنک کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کی کوئی PDF ہے، کوئی چھوٹے سائز کی PDF ہے، تو آپ وہ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ یہ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دے گا. تو پہلا اس نے آپشن دے دیا کہ فلیش کارڈ بنا کے دوں، کوئزز بنا کے دوں، سمرائز کر کے دوں. یہ دیکھیں یہ کل والی ویڈیو ہے جو کہ اب میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پر اس ویڈیو میں کیا کیا ڈسکرائب کیا گیا، رومن انگلش میں میں نے اس سے بات کی ہے، تو یہ مجھے اسی میں انشاءاللہ سارا جو ہے وہ بیان کرنے لگ جائے گا کہ بھئی اس ویڈیو میں یہ فلسفہ سارا بیان کیا گیا. دیکھیں ویڈیو میں چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں، اے آئی کے ذریعے ویب سائٹ کیسے بنانی ہے. آپ اس سے مزید تفصیلات پوچھیں گے آپ کو وہ بھی بتاتا رہے گا. اب وہ سارا کچھ بتانے لگ گیا اور رومن انگلش میں ہی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا اے آئی ٹول تھا جس کے ذریعے آپ کسی بھی یوٹیوب ویڈیو کے لنک کو ڈالیں اور اس کے بارے میں آپ نے معلومات لینی ہے، فلیش کارڈز بنانے ہیں، کوئزز بنانی ہے، تو یہ آٹومیٹیکلی وہ آپ کو بنا کر دے دیتا ہے. تیسرا جو پلیٹ فارم ہے جی اس کا نام ہے جی گیما اے آئی. گیما اے آئی کیا پلیٹ فارم ہے جی؟ آپ کی یونیورسٹی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اسکول کالجز کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو پریزنٹیشن بنانے کا کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ پریزنٹیشن ڈیولپ کریں. تو آپ پاور پوائنٹ پہ آتے ہیں اور کافی 3-4 گھنٹوں کے بعد ایک بونگی سی پریزنٹیشن کوئی بنا لیتا ہے، کوئی اچھی بھی بنا لیتا ہے. تو یہ جو چیز ہے گیما اے آئی، یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے جی؟ یہ استعمال ہوتی ہے جی پریزنٹیشنز بنانے کے لیے، یا پھر یہ استعمال ہو سکتی ہے آپ کی ویب سائٹ کا فرنٹ اینڈ بنانے کے لیے، اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے لیے. اب اس کو ہم ذرا جلدی سے جو ہے وہ سائن ان کر لیتے ہیں. میں نے پہلے سے ہی سائن ان کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ ٹائم نہ ویسٹ ہو. اوکے. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ بھئی میں نے ڈیولپ کرنی ہے اے آئی کے ذریعے. اب یہ مجھے کہے گا کیا ڈیولپ کرنی ہے. میں اس کو یہ مجھے 3 باتیں کہہ رہا ہے کہ بھئی کریٹ فرام نوٹس اور ایگزسٹنگ کنٹینٹ، اور اس کو ریکمینڈ کرے کہ آپ نے کوئی پریزنٹیشن بنانی ہے 1 لائن پرومپٹ کے ذریعے. تو میں اس کو دباتا ہوں
یہ تینوں چیزیں اس کے لیے ہی ہیں پریزنٹیشن بنانے کے، لیکن آپ نے کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے، نوٹس کے ذریعے بنانی ہے یا پھر آپ نے کوئی ایک لائن پرامپٹ کے ذریعے بنانی ہے. مثال کے طور پر میں اس کو کہتا ہوں میک می آ presentation of AI and its types. ٹھیک ہے، وہ مجھ سے پوچھے گا کتنے کارڈوں کی بنا کے دوں، میں کہتا ہوں مثال کے طور پر 10 کارڈ تک آپ بنا سکتے ہیں، میں کہتا ہوں 6 کارڈز کی بنا کے دیں. اس کے بعد لینگویج کا بھی اس میں ہے جی چکر، ٹھیک ہے، اور سائز کا کیا چکر ہے، ٹریڈیشنل ہونا چاہیے یا ڈیفالٹ ہونا چاہیے. آپ اس میں یہ 3 چیزیں بنا سکتے ہیں، سوشل، ڈاکومنٹ، ویب پیج، پریزنٹیشن. اوکے، اب میں جنریٹ آؤٹ لائن کو کلک کرتا ہوں تو یہ باقاعدہ ساری آؤٹ لائنس بنا کے دینے لگ جائے گا، اور ان آؤٹ لائنس کو اگر آپ چاہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں. باقاعدہ یہ اے آئی امیجز بھی بنا کر دیتا ہے جن کو آپ خود بخود چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں اس نے ساری آؤٹ لائنس بنا کے دے دی ہیں. اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سا آپ کو تھیم پسند ہے، میں نے یہ والی تھیم جو ہے وہ کلک کر لی. وہ پوچھے گا کہ بھائی کس طرح ٹیکسٹ کو لے کر آنا چاہتے ہو، سارا جمع ہوا ہو، سائڈ بائی سائڈ ہو، اس طرح ہو اس طرح. میں کہتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے، اور وہ پوچھ بھی رہا ہے کہ امیجز کا سورس کیا، آپ کہتے ہیں یہی والا ہونا چاہیے. اب آپ جنریٹ کریں. اوکے، جتنی دیر میں یہ اس کو جنریٹ کرتا ہے اتنی دیر میں ہم ذرا ایک آخری اے آئی ٹول کی طرف چلے جاتے ہیں جس کا نام ہے LLM نوٹ بک. اچھا جی، یہ کیا چیز ہے جی؟ LLM نوٹ بک لارج لینگویج ماڈل. اس میں کیا ہوتا ہے جی، آپ بہت سے کام اس سے کروا سکتے ہیں. آپ نے اپنی ریسرچ کروانی ہے اور ایک کتاب ہے، اس کتاب کے ذریعے آپ نے ریسرچ کروانی ہے، تو آپ اس کو کریٹ نوٹ کو دبائیں گے. مثال کے طور پر نوٹ بک پہ آگے اب وہ 3 قسم کے سورسز آپ سے مانگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی گوگل ڈرائیو لنک پیسٹ کرنا ہے، کوئی یوٹیوب کے ویب سائٹ کا لنک پیسٹ کرنا ہے، یا کوئی ویسے ہی آپ نے ٹیکسٹ پیسٹ کرنا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پر میں نے نا ایک اپلوڈ کرنی ہے سورس. یہ کس لیے؟ کوئی بھی آپ اس کو بک دیں، بک دینے کے بعد آپ اس سے کہیں کہ بھائی مجھے اس کے بارے میں یہ ڈیولپ کر کے دے، یہ ڈیولپ کر کے دے، یہ آپ کو وہ چیز ڈیولپ کر کے دے دے گا. یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ سورس، آپ اس میں اچھی خاصی کتابوں کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے MD CAT کا جو ہے ایک کوشچن بینک ڈیولپ کرنا ہے، آپ اس کو فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، انگلش، لاجیکل ریزننگ کے ساری کی ساری کتابیں دیں اور اس کو کہیں کہ یار مجھے ان ساری کی ساری کتابوں میں سے مجھے MD CAT کرائٹیریا کے اوپر اس کو MD CAT کا کریکولم بھی دینا ہے، اور اس کو آپ کہیں گے کہ مجھے اس کریکولم جو MD CAT کا کریکولم ہے اس کے مطابق مجھے آپ ایک MD CAT کا پورا 200 نمبروں کا ٹیسٹ بنا کر دو، تو یہ آپ کو بنا کر دے دے گا. آپ اس کو باقاعدہ بتائیں کہ بھائی میرا جو کیا نام ہے اس کا جو کنسیپچول لیول ہے وہ اتنا ہونا چاہیے، یہ چیز اتنی ہونی چاہیے. اب جو میں نے کتاب اس کو دی ہے وہ سائبر سیکورٹی کی تھی. اب میں اس سے کچھ بھی پوچھوں گا، میں کہوں گا کہ بھائی مجھے مثال کے طور پر ڈسکرائب کوڈنگ ان دس بک، کچھ بھی پوچھوں، یا میں اس کو کہہ دوں کہ مجھے اس کتاب کے MCQs بنا کر دے دے، یا مجھے اس کتاب کو سمرائز کر کے دے دے، یہ وہ ساری چیزیں آپ کو کر کے دے دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ بھی سارا فلسفہ سمجھ میں آ گیا. اب اس نے بتا دیا کہ بھئی یہ باتیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں اس کتاب کے اندر. اوکے، آپ باقاعدہ اس کو سیو کر سکتے ہیں سارا کچھ. اب ذرا فرسٹ پہ آ جاتے ہیں جی. اس نے ماشاءاللہ دیکھیں یہ ویب سائٹ بنا کے دے دی ہے، اور یہ گروک سے اچھی بنا کے دی ہے. کیوں گروک سے اچھی بنا کے دی ہے جی ویب سائٹ؟ کیونکہ یہ چیز ہی اس کے لیے. ٹھیک ہے، باقاعدہ آپ یہاں سے پبلش کر سکتے ہیں. پبلش اگر آپ کریں گے تو وہ آپ یہاں سے باقاعدہ نام کو بھی چینج کر سکتے ہیں، جو بھی آپ چاہیں، اپنا جو بھی آپ نام دینا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہی آپ نے نام دے دیے EDU ورس. اچھا وہ کہہ رہا ہے کوئی ہیفن وغیرہ بھی ہونا چاہیے، تو آپ کہیں بھائی جیڑا تو رکھے پھر وہی ٹھیک ہے، پبلش کر دو بھائی. پبلش کر دینے کے بعد باقاعدہ آپ اس کو جو بھی لنک ہوئے گا آپ اس کو آگے پیچھے شیئر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ آگے آ جائیں جی، اس کے بارے میں بتا دیا تھا. یہ دیکھیں پریزنٹیشن کی طرف آ جائیں تو یہ اس نے پریزنٹیشن ساری کی ساری آٹومیٹیکلی جنریٹ کر کے دینا شروع کر دی ہے. باقاعدہ یہ سائڈوں پہ یہ امیجز بھی بنائے گا، اور آپ باقاعدہ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. جتنی دیر میں پریزنٹیشن بناتا ہے ذرا ہم 1 منٹ رک جاتے ہیں. اوکے گائز، اب یہ دیکھیں باقاعدہ تصویر کو آپ چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایڈٹ کا بھی یہاں پر آپشن ہے. یہاں پر آپ خود سے کوئی لکھنا چاہیں یا پرومپٹ ڈالنا چاہیں وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. آپ اس ٹیکسٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں، جو بھی آپ چاہیں. ایوری تھنگ کین بی ایڈیٹڈ. اوکے، ایوری تھنگ کین بی ایڈیٹڈ. لک اوکے، آپ اس کے فونٹ سائز کو چینج کر دیں. خود بخود اس نے تصویریں بنا کے دے دی ہیں. باقاعدہ آپ کارڈز کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں سے آپ یہاں پر آئیں گے، یہاں پر ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ جائے گا. یہ ایکسپورٹ کا آپشن آ گیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جس طرح بھی آپ چاہیں. اوکے، اور یہ دیکھیں یہ اس نے باقاعدہ جو ہے وہ لنک بنا کر دے دیا. آپ اس لنک کو کاپی کریں، جہاں پہ بھی جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ اس کو پیسٹ کریں تو آپ اس کو باقاعدہ ویو کر سکتے ہیں ویب سائٹ کو. ٹھیک ہے جی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا اور عملی عاشق آپ نے انشاءاللہ لازمی بننا ہے. اس کے لیے توبہ دعا آپ نے جاری رکھنی ہے. اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو.